بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری نئی اور گہری روحانی ویڈیوز کی سیریز تصوف، اسلام کے تصوف میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ الہی محبت، پاکیزگی اور عقیدت کے قلب میں ایک سفر۔ اس سلسلے کے ذریعے ہم ان صوفی آقاؤں کی لازوال تعلیمات کو بیان کریں گے جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے، بنی نوع انسان میں امن، ہمدردی اور اتحاد پھیلانے کے لیے وقف کر دی تھی۔ ہر قصت تصوف کی پوشیدہ خوبصورتی سے پردہ اٹھائے گی۔ اسلام کی اندرونی جہت جہاں دل پاکیزہ ہوتے ہیں اور روحیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے منور ہوتی ہیں، ہمارے ساتھ شامل رہیں، کیونکہ ہم سچائی، عاجزی اور محبت کے راستے پر چلنے والے سنتوں کی زندگی، حکمت اور شاعری کو بیان کریں گے۔ اس سلسلے کو آپ کی روح کو بیدار کرنے دیں گے اور آپ کو ایمان کے گہرے معانی سے جوڑ دیں گے۔ تصوف کی روشنی میں قدم رکھو جہاں ہر دل کی دھڑکن اللہ تعالیٰ کے نام سے گونجتی ہے، جو نہایت مہربان، نہایت محبت کرنے والا ہے۔ تصوف، جسے عربی میں بھی تصوف کہتے ہیں، اسلام کی روحانی جہت ہے جو دل کی اندرونی تحریر، اللہ تعالیٰ سے قربت اور اس کی مخلوق سے محبت پر زور دیتی ہے، جبکہ اسلام مجموعی طور پر انسانی طرز عمل کے لیے الہی قوانین اور رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ تصوف روحانی کمال اور الہی قربت کی طرف روح کے سفر پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔ یہ اسلام کا کوئی الگ فرقہ نہیں ہے، بلکہ اس کا روحانی جوہر قرآن پاک کی تعلیمات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں پیوست ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ لفظ صوفی سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب ہے اون، جو ابتدائی سنیاسیوں کے پہننے والے سادہ لباس کا حوالہ دیتے ہیں، یا صف سے مراد پاکیزگی ہے، جو ایک سچے مومن کی پاکیزہ روح کی علامت ہے۔ تصوف کی ابتدا مسلمانوں کی ابتدائی نسلوں سے کی جا سکتی ہے، جنہوں نے اپنی زندگی عبادت، تقوی اور دنیاوی خواہشات سے تعلقی کے لیے وقف کر دی تھی۔ صحابہ کرام جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اور سلمان فارسی کو حقیقی روحانی متلاشیوں کی پہلی مثالوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ وہ مسلسل اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باطنی اور ظاہری زندگی کی تقلید کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الرحد میں کہ بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ یہ آیات صوفی پریکٹس کے بنیادی الہام میں سے ایک بن گئی ہے، کیونکہ یاد یا ذکر صوفی راستے میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کی رحلت کے بعد ابتدائی مسلم کمیونٹی تیزی سے پھیلی اور جس سے بنیادی خوشحالی سیاسی طاقت ہوئی، تاہم عقیدت مند مومنوں کے ایک گروہ نے ڈرنا شروع کر دیا کہ مادی دولت روحانی رضوال کا باعث بن سکتی ہے۔ وہ سادگی، مراقبہ اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی زندگی کی طرف متوجہ ہو گئے۔ یہ ابتدائی سنیاسی جو اسلام کی دوسری اور تیسری صدی میں نمودار ہوئے، زید یا ترک کرنے والے اور بعد میں صوفی کے نام سے مشہور ہوئے۔ ان میں سے ابتدائی شخصیات میں حسن البصری تھے۔ حسن البصری نے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور اپنے اعمال کی جوابدہی پر زور دیا، جبکہ حضرت رابعہ البصری رحمۃ اللہ علیہ الادویہ نے محبت الہی کا تصور پیش کیا۔ یہ اعلان کیا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت جہنم کے خوف یا جنت کی خواہش سے نہیں کی، بلکہ خالصتاً اس سے محبت کی وجہ سے کی۔ تصوف نے صدیوں کے روحانیت، فلسفہ اور شاعری کی ایک بھرپور روایت میں ترقی کی۔ 9ویں صدی تک تصوف کے باضابطہ مکاتب فکر ابھر چکے تھے، جو اللہ تعالیٰ کے قرب تک پہنچنے کے لیے مخصوص راستوں
یا طریقہ کار پر توجہ مرکوز کرتے تھے۔ ہر صوفی حکم ایک آقا یا شیخ کے گرد تیار ہوتا ہے جس نے اپنے شاگردوں کو تزکیہ لفظ اور الہی علم کے مراحل میں رہنمائی کی۔ سب سے زیادہ بااثر صوفی استادوں میں جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ تھے، جنہیں صوفیوں کا ماسٹر کہا جاتا ہے۔ اس نے سکھایا کہ ایک حقیقی صوفی دنیا سے پوری طرح باخبر رہتا ہے، اور جب اس کا دل اللہ تعالیٰ سے مسلسل جڑا رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تصوف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور چیز سے لگاؤ کے بغیر ہو۔ قرون وسطیٰ کے دوران تصوف مسلم دنیا میں اسپین، شمالی افریقہ سے لے کر فارس، وسطی ایشیا اور بر صغیر تک وسیع پیمانے پر پھیل گیا تھا۔ اس تصحیح کو صوفی بزرگوں اور علماء نے سہولت فراہم کی، جنہوں نے اسلام کی امن، محبت اور ہمدردی کے پیغام کو مختلف خطوں تک پہنچایا۔ ان کی رہائش گاہیں، جنہیں خانقاہ یا زاویہ کہا جاتا ہے، سیکھنے اور خیرات کے مراکز بن گئے۔ انہوں نے اپنی عاجزی اور خدمت کے ذریعے بے شمار لوگوں کے دل جیت لیے اور نسل اور زبان کی حدوں سے بالاتر روحانی انقلاب کو متاثر کیا۔ اب تک کے سب سے مشہور صوفی آقاؤں میں سے ایک جلال الدین رومی بھی تھے، جن کی شاعری اپنے خالق کے ساتھ ملاپ کے لیے روح کی خواہش کا اظہار کرتی ہے۔ ان کی مثنوی کو انسانی تاریخ کے عظیم ترین روحانی کاموں میں شمار کیا جاتا ہے۔ رومی نے سکھایا کہ الہی محبت تمام تخلیق کا جوہر ہے، اور یہ کہ وجود میں موجود ہے ہر چیز محبوب کی طرف لوٹنے کی خواہش رکھتی ہے۔ انہوں نے لکھا چراغ مختلف ہے لیکن روشنی ایک ہی ہے۔ اور ایک اور بلند پایہ شخصیت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تھے، جو قادریہ نظام کے بانی تھے، جنہوں نے اسلامی قانون کی سختی سے پابندی کے ساتھ گہری روحانی بصیرت کو یکجا کیا۔ اس کا مشہور قول آپ کے اعمال آپ کے بیج ہیں، آپ وہی کاٹتے ہیں جو آپ بوتے ہیں۔ مومنوں کو یاد دلاتا ہے کہ روحانی احساس کو اخلاقی اور قانونی طرز عمل سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن پاک بار بار انسانوں کو اپنی نفسوں کو پاک کرنے اور تقویٰ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ کامیاب ہوا جس نے نفس کو پاک کیا، اور وہ ناکام ہوا جس نے اسے خراب کیا۔ یہ سورہ الشمس میں اس کا تذکرہ ہے۔ یہ تزکیہ، جسے تزکیہ نفس کہا جاتا ہے، تصوف کا مرکز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم حدیث نمبر 2720 میں فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں اور صورتوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ صوفیہ نے اس حدیث کو یاد رکھنے کے طور پر لیا۔ یہ ایمان کا جوہر صرف ظاہری عبادت میں نہیں، بلکہ نیت کے اخلاص اور دل کی پاکیزگی میں ہے۔ تصوف کا احسان کی تصور سے بھی گہرا تعلق ہے، جو کہ حدیث سے جبریل میں مذکور اعلیٰ ترین ایمان ہے۔ جب فرشتہ جبرائیل علیہ السلام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے احسان کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اگر تم اسے نہیں دیکھ سکتے تو جان لو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ہم نے یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 50 اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 9 کو بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے مسلسل بیداری اور عاجزی کی یہ کیفیت روح صوفی راہ کا آخری ہدف ہے۔ یاد، مراقبہ اور غور و فکر کے ذریعے صوفی انا، غرور اور خود غرضی کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ دل میں صرف الہی محبت نہ بھر جائے۔ صدیوں کے دوران متحد صوفی احکامات قائم ہوئے، جن میں سے ہر ایک نے روحانی تربیت کی ایک خاص طریقہ پر زور دیا۔ نقش بندیاں، جسے بخارا کے بہاء الدین نقش بندی نے قائم کیا، اللہ تعالیٰ کی خاموش یاد اور شریعت کے سختی سے پابندی پر زور دیا۔ چشتیہ حکم جنوبی ایشیا میں ممتاز روحانی بلندی کے ذریعے محبت، رواداری اور موسیقی کی اہمیت کو سکھاتا ہے۔ سہروردیہ اور شاذلیہ کے احکامات نے اسلامی اسکالرشپ اور کمیونٹی ویلفیئر میں بہت زیادہ تعاون کیا۔ عملی طور پر ان کے اختلافات کے باوجود تمام صوفی احکامات کے ایک مشترکہ مقصد ہے تزکیہ قلب، ذکر اور انسانیت کی خدمت کے ذریعے
اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا۔ اسلامی تہذیب پر تصوف کے اثرات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس نے نہ صرف روحانی تحریکوں کو متاثر کیا بلکہ فن تعمیر میں بھی زبردست شراکت کی۔ رومی، ابن عربی، حافظ اور بلے شاہ کی شاعرانہ تخلیقات الہی محبت اور انسانی حقیقت کا لازوال اظہار ہے۔ ان کی آیات مذہبی اور ثقافتی حدود سے بالاتر ہیں، اتحاد اور ہمدردی کے عالمگیر پیغامات پیش کرتی ہیں۔ لاہور میں حضرت دادا گنج بخش اجمیری رحمت اللہ علیہ اور اجمیر میں خواجہ محی الدین چشتی جیسے صوفی بزرگوں کے مزارات لاکھوں زائرین کو اپنی طرف متوجہ کرتے رہتے ہیں، جو روحانی سکون اور برکات حاصل کرتے ہیں۔ تاہم حقیقی تصوف مزارات پر جانے یا رسومات ادا کرنے کے بارے میں نہیں ہے، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کی پیروی، عاجزی، رحم اور خدمت کے بارے میں ہے۔ عظیم صوفی استاد علی حجویری نے اپنی کلاسک تصنیف کشف المحبوب میں لکھا ہے کہ تصوف دل کا خدا کے ساتھ اخلاص ہے۔ اسی طرح ابو یزید البسطامی نے کہا، صوفی وہ ہے جس کی سوچ اس کے قدموں کے ساتھ چلتی ہے، یعنی اس کے اعمال ہمیشہ اس کی روحانی بیداری سے میل کھاتے ہیں۔ جدید دور میں تصوف مسلمانوں کو اسلام کے روحانی جوہر کی یاد دلاتے ہیں، ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ مادی خلفشار اور اخلاقی چیلنجوں کے درمیان صوفی تعلیمات مومنوں کو اندرونی سکون اور خالق کی یاد کی طرف بلاتی ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ احزاب میں، اے ایمان والو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرو۔ صوفیہ اس آیت کی تشریح کرتے ہیں کہ مسلسل ذکر کے ذریعے دل کو زندہ رکھیں، کیونکہ صرف ذکر ہی سے روح اپنے حقیقی گھر کو پا سکتی ہے۔ تصوف یہ بھی سکھاتا ہے کہ انسانیت سے محبت اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار ہے۔ مثلاً احمد کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو دوسروں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہو۔ لہذا صوفی دوسروں کی خدمت کو عبادت کے طور پر دیکھتے ہیں۔ بہت سے صوفی رہائش گاہوں نے تاریخی طور پر بھوکوں کے لیے کھانا، مسافروں کے لیے پناہ گاہ اور غریبوں کے لیے تعظیم فراہم کی ہے، جو اس رحم اور شفقت کی عکاسی کرتے جو اسلام کا مجسم ہے۔ اصل میں تصوف محبت، علم اور تزکیہ نفس کا راستہ ہے۔ یہ انسانی دل کو ایک آئینہ میں تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہے جو الہی روشنی کو منعکس کرتا ہے۔ صوفی مسافر علم سے عمل کی طرف، عمل سے اخلاص کی طرف اور اخلاص سے الہی موجودگی کی طرف سفر کرتا ہے۔ جیسے جیسے دل پاک ہوتا ہے، بندے اور خالق کے درمیان پردہ ہٹ جاتا ہے، جس سے مومن کو حقیقی ایمان کی خوبصورتی کا تجربہ ہوتا ہے۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، ہماری اس تصوف کی ایک سیریز میں ہم ان عظیم صوفی استادوں کی زندگیوں، تعلیمات اور مراث کو بیان کریں گے، جنہوں نے دنیا کو اپنی حکمت اور اللہ تعالیٰ سے محبت سے منور کیا۔ ان کا پیغام لازوال رہتا ہے کہ الہی سچائی کا راستہ اس دل سے ہے جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، زبان جو رحم کرتا ہے، اور وہ ہاتھ جو انسانیت کی خدمت کرتے ہیں۔ قرآن پاک کے الفاظ میں سورہ عنکبوت آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو لوگ ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں ہم انہیں ضرور اپنے راستے دکھا دیتے، اور بے شک اللہ نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ یہ آیت خوبصورتی سے تصوف کے جوہر کا خلاصہ کرتی ہے۔ اپنے خالق کی طرف روح کی کوشش، ایمان، محبت اور اخلاص سے رہنمائی۔ اس سلسلے کے ذریعے ہمارا مقصد صوفیہ کی روحانی حکمت کو زندہ کرنا ہے، جن کی زندگیاں اس بات کو ظاہر کرتی ہیں کہ سب سے بڑا معجزہ پانی پر چلنا یا ہوا میں اڑنا نہیں، بلکہ انسانی دل کو تاریکی سے الہی روشنی میں تبدیل کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بہنوں، کل سے ہم پہلی اپنی سیریز صوفیہ کرام کے حوالے سے حضرت رابعہ العدویہ، رابعہ البصری رحمت اللہ علیہ کی زندگی، تعلیمات اور روحانی مراث کے لیے وقف اپنی ویڈیوز کی سیریز کو آغاز کر رہے ہیں، جو الہی محبت، پاکیزگی اور یاد کی دنیا میں ایک سفر ہے۔ ہمارے ساتھ شامل رہیں۔
جب ہم ایک ایسی خاتون کی روشنی سے پردہ اٹھاتے ہیں جس کی عقیدت اپنے وقت کی صدیوں بعد بھی روحوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ لہٰذا بہنوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اسلام کے سنہری شہر میں جب دنیا دولت اور شہرت کے پیچھے بھاگی، بصرہ شہر کی اکیلی عورت نے اپنی نگاہیں صرف آسمان کی طرف موڑ لی۔ اس کا نام رابعہ العدویہ تھا، اور جسے مشہور رابعہ البصری بھی کہا جاتا ہے، محبت الہی کی وہ ولی جن کا دل اللہ کی طرف سے جلتا ہے۔ اسے کلندر بھی مانا گیا۔ دنیا میں 2.5 کلندر ہیں، ان کو آدھا کلندر مانا گیا کیونکہ یہ خاتون تھی۔ اس کے لیے غلامی میں فروخت ہوئی۔ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ غلامی میں فروخت ہوئی، اپنی پاکیزگی سے آزاد ہوئی۔ انہوں نے تنہائی، دعا اور عقیدت کی زندگی کا انتخاب کیا۔ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ کی اللہ تعالیٰ سے محبت کسی دوسرے کے برعکس تھی۔ انہوں نے جہنم کے خوف یا جنت کی امید سے عبادت نہیں کی، بلکہ اس کی محبت سے جس نے دونوں کو پیدا کیا۔ اس کی لازوال الفاظ آج بھی صدیوں تک گونگتے ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ اگر میں جہنم کے خوف سے تیری عبادت کرتی ہوں تو مجھے جہنم میں جلا دو، اور اگر میں جنت کی امید سے تیری عبادت کرتی ہوں تو مجھے جنت سے انکار کر دے، لیکن اگر میں صرف تیری خاطر تیری عبادت کرتی ہوں تو مجھے اپنا دائمی حسن عطا کر۔ اپنی خاموشی میں وہ بادشاہوں سے زیادہ بلند آواز میں بولی۔ اس نے اپنے آنسوں میں صدیوں کا غرور دھو ڈالا۔ حضرت رابعہ بصری نے دنیا کو سکھایا کہ خالص ترین ایمان الفاظ میں نہیں بلکہ اس دل میں پایا جاتا ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے دھڑکتا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی ایسے بزرگان دین کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔